اہل سنت کے فقہی فروعات میں جو اجتہاد کے منہج ہیں، فقہی فروعات کے لیے یا فتوے کے لیے جو منہج ہیں وہ دو ہیں اہل سنت کے. ان میں سے ایک اہل حدیث اور ایک اہل رائے. اس کے بانی جو ہیں وہ یعنی سب سے پہلے سعید بن مسیب اور ادھر جو ہیں وہ ابراہیم نخعی ہیں. دونوں بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں. اس لیے یہ مسئلہ حدیث اور فقہ کا نہیں ہے. لیکن ایک گفتگو میں آپ کو جو ہے وہ اس لیے کر دیتا ہوں. جب میں نے تھیسس لکھا تو میں نے اپنے تھیسس کی جو پہلی بات ہے نا، قیمتی بات، وہ میں نے کی اہل الحدیث اور اہل الرائے کے بارے میں. وہ میرا ایک اشارات کے طور پر ایک میرا مضمون میں نے شاید آپ کو دیا ہوا ہے، اہل الحدیث اور اہل الرائے. اگر نہیں ہے تو آپ مجھ سے لے لینا. اس میں نے ان کے 10 فرق بیان کیے ہیں. لیکن میں نے اپنے دروس میں آپ کے لیے یہ میرے پہلے ہی دروس میں یہ باتیں آ چکی ہیں. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زاریوں کے بارے میں، ابن حزم کے بارے میں ابن خلدون کہتا ہے کہ نہ وہ اہل حدیث ہے نہ وہ اہل الرائے ہے. نہ ابن خلدون وہ کہتا ہے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے. ابن خلدون کہتا ہے ابن حزم کے بارے میں. جی ہاں، ابن حزم کے بارے میں ابن خلدون کہتا ہے کہ وہ نہ اہل حدیث ہے نہ اہل الرائے ہے، کیونکہ یہ دونوں مختلف فکر جو ہے وہ اہل سنت کے ہیں. ابن خلدون جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا گہرا ہے کہ فلسفہ تاریخ پر اس کی کتاب جو ہے وہ کتنی مقبول ہے. مقدمہ ابن خلدون گہرائی والا آدمی ہے. اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ ابن حزم کا جو اجتہاد ہے نا وہ مذاق ہے اس کے نزدیک. تو کہتا ہے یہ تو دونوں اجتہادی مختلف فکر ہے، اہل حدیث اور اہل الرائے. یہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اہل سنت کا معنی یہ ہے کتاب و سنت دونوں کی بنیاد ہے. امام ابو حنیفہ ہوں یا امام نخعی ہوں یا اور ان کی بنیاد کتاب و سنت ہے. اب کتاب و سنت بنیاد ہے تو یہ اہل سنت ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل میں ابن حزم تو یہ کرتا ہے کہ اپنا ایک ذہن بنا لیتا ہے، پھر اس کے بعد کتاب و سنت کا تیا پانچا کرتا ہے. میں اس کی فی الحال آپ کو صرف 2 مثالیں دے دیتا ہوں. ایک مثال تو جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن حزم نے، چونکہ ابن حزم گانے بجانے کا قائل تھا، اور آپ کو پتہ ہے ابن حزم کا خاندان جو ہے وہ حکومت میں تھا، باپ بھی حکومت میں رہا ہے اور غالباً یہ بھی حکومت میں رہے ہیں. ظاہر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ گانے بجانے کا تعلق بن جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کہ یستحلون الحرا والمعازف، الحریر والمعازف وغیرہ، اس طرح کی حدیث ہے. اس کا مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم کے طور پر جو جوابات تھے نا، بڑی تفصیلی مولانا عبدالغفار حسن نے ہمیں دیے تھے. ابن حزم کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. بخاری مطلب پتہ کیا ہے کہ ایک موقع پہلے ٹھہرا لو، اس کے بعد پھر جو چھری جو ہے نا وہ حدیثوں پر چلاؤ. یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اصل میں اس کی بات یہی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. امام بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے فرض کر لیا، وہی جو ہاں یہ عصمت کے خلاف ہے. حالانکہ جو ہم جو ہے وہ ارادہ ہوتا ہی نہیں. میں ذرا ایک حدیث صرف آپ کو بتا دیتا ہوں. اذا ہم احدکم، استخارے والی حدیث. ہم سے کیا مراد ہے؟
کہ آپ جب کام شروع کر دیں پھر استخارہ کرنا ہے. ہم سے یہ مراد ہے کہ جب آپ جو ہے وہ مشورہ کر لیتے ہیں سوچ و بچار میں, تو مشورے کے بعد پھر اب اللہ کی مدد آپ کو مطلوب ہے. تو اس لیے اللہ کی مدد مانگنے کے لیے جو ہے وہ آپ استخارہ کریں. تو مشورے کے بعد انسان کا ذہن ایک جگہ پر ٹک جاتا ہے کہ میرا جو ٹھہراؤ آیا ہے ایک چیز پر, اب میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں. امام بخاری کی ساری کتاب جو ہے اس کے جو تبویب ہے اور یہ ساری استدلال کی جو باتیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ امام بخاری نے اس کو فائنل کہاں کیا ہے. امام بخاری نے 3 دفعہ اس کتاب کا جائزہ لیا ہے اپنی تصنیف. 3 دفعہ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کتاب کے بارے میں. وہ یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ, اس کے بارے میں جو تیسرا جائزہ ہے نا, ظاہر ہے کہ وہ تیسرا جائزہ بہت ہر ایک چیز کا الگ الگ نہیں ہوتا. انہوں نے ہر روز جو جائزہ لیتے تھے استخارے کے بعد, تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اچھا روزہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر, مطلب یہ ہے کہ ایک ٹھہراؤ کے بعد دل میں ٹھہراؤ, ذہن میں ٹھہراؤ, اس کے بعد استخارہ آتا ہے. اس لیے بات تو صرف اتنی ہے کہ آپ ان باتوں میں پڑھنے کی بجائے کہ حدیث بخاری کی ضعیف ہے, یہ ہے, وہ ہے, آپ ذرا اس پہلے بتائیں کہ یہ اعتراض بنتا ہے. جب ہم جو ہے اس پر گناہ ہی نہیں ہے. ہاں اگر ہم سے آپ آگے بڑھ جائیں, یعنی آپ نے دل میں ایک بات ٹھہرائی ہے اور ٹھہرانے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو شروع کر دیں, اس کے بارے میں بھی فقہا کے اختلافات ہیں. میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ چیز جو ہے وہ دور نکلی جا رہی ہے. مجھے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ ابن خلدون نے ابن حزم کو جو ہے وہ اہل سنت ہی شمار نہیں کیا. بات ہے بھی درست. ابن حزم کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت تو نام ہی عقیدہ کی وجہ سے پڑا ہے. ابن حزم کا عقیدہ کتنا اہل سنت کا نہیں ہے, اس کی تفصیل کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے تو اس کے بعد اس کا جو اجتہاد ہے اس پر ویسے بہت محنت نہیں کی طاہر الاسلام نے, لیکن طاہر الاسلام کا PhD اسی موضوع پر ہے. ابن حزم کا نظریہ اجتہاد اور جمہور کا نظریہ اجتہاد, اس کا تقابلی مطالعہ, لیکن کچھ نقطے آ گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ وجہ ہے کہ ابن خلدون جو ہے وہ ابن حزم کو جو ہے نا اہل حدیث مانتا ہے, کیونکہ اس کا اجتہاد جو ہے وہ مذاق ہے. بہت زیادہ افراد تفریق ہے. اس کی تشریح پھر میں کسی کو کروں گا, یہ موضوع جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیے بالمقابل اس کے ابن خلدون کے بعد ابن حزم کی جو الملل والنحال ہے, اس کے حاشیے پر ایک اور کتاب ہے ملل والنحال شہرستانی. ملل والنحال میں جو ہے وہ فکری اختلافات کی بہت اہمیت ہے. شہرستانی فکری اختلافات کا ماہر نہیں ہے. ابن خلدون تو ہے فکری اختلافات کے فلسفے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. شہرستانی نے کیا کام کیا ہے, اس نے اہل الحدیث اور رائے کا تقابل کرتے ہوئے معتزلہ اور جامعہ کو بھی جو ہے وہ اہل الرائے قرار دیا. جی, اس کی مشہور مثالات, بشر مریسی کون ہے, معتزلی ہے, جامعی ہے. بہت بڑا فساد کی بنیاد ہے یہ امام رشید کے دربار میں. اس کو جو ہے وہ اس نے اہل الرائے قرار دیا ہے. حالانکہ یہ اہل الحدیث اور اہل الرائے کا جو مسئلہ ہے یہ ایک عقیدے کا ہے ہی نہیں. عقیدے میں تو امام ابو حنیفہ ہوں, ابراہیم نخعی ہوں, تمام کا تمام یہ جو ہمارا دور سلف کے لوگ ہیں, تمام کے تمام جو ہیں وہ عقیدے میں سلفی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
یہ چیزیں جو ہیں یہ اگرچہ باریک ہیں تو شارستانی نے جو ہے وہ بشر مدرسی کو اعلی رائے میں شمار کیا ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اب یہ بات بڑی اہم ہے. میں یہ بات کرتا ہوں اہل حدیثوں کو غصہ آتا ہے کیونکہ عام رجحان ہے ظاہری کی اصل میں جو اصطلاح ہے نا وہ مولانا انیس ندوی نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا حرفیت پسندی کا کہ یہ حرفوں کے پیچھے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سارا جو موضوع ہے یہ اس میں فیما بلغنا کا لفظ ہے بات صرف حرف کی ہے. ہاں اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی عصمت داغدار ہوتی ہے. اگر عصمت داغدار نہیں ہوتی یہ مشکل پیدا نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے اب بخاری کی حدیث جو ابن اعظم کا رجحان ہے اس نے کئی حدیثیں جو ہیں میں نے ویسے آپ کو بتایا کہ ابن اعظم کے چونکہ اصول سارے منطقی فلسفے کی بنیاد پر ہیں آپ حیران ہوں گے. اس لیے ابن اعظم جو ہے وہ شریعت نماز کی ہر حرکت کے وجوب کا قائل ہے. ہر حرکت واجب ہے. یہ سنت اور مستحب اور ایسی چیزوں کا وہ قائل ہی نہیں ہے. اسی لیے اس اصول کی بنیاد پر تحیت المسجد کے بھی وجوب کا قائل ہے. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ابن حزم نے اگرچہ اصولی بات آزادانہ کی ہے اس اعتبار سے قیمتی ہے اپنا ذہن کھولنے کے لیے. میں نے بہت مطالعہ کیا ابن حزم کا لیکن یہ ہے کہ پھر مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے وہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کوئی آدمی معصوم نہیں ہے. میں اعتماد کی صورت میں ایک کہتا ہوں کہ میں نے بہت مطالعہ کیا ہے تقابلی مطالعہ کیونکہ اصول کا میرا رجحان ہے.